بندی ہے، نہ جانے لاکھوں لاکھ مسلمان تڑپ رہے ہیں، ہند کے اندر مچل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مدینے کے لیے رو رہے ہیں، تصاویر میں دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف تصور باندھ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان قریب وہ خانہ کعبہ کو دیکھوں گا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، تو آپ یہ مقام ہے جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، لیکن ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر۔ ایک جھوٹ بولیں گے 1,00,000 جھوٹ، ایک غیبت کرنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام، لیکن ایک غیبت وہاں 1,00,000 غیبت کرنے کے برابر لکھا جائے۔ اور غور کیجیے، تو کون سا میٹر بند کر دینی ہے اور کون سا میٹر کو آن کرنی ہے، بتا سکتے ہیں؟ نیکی کے میٹر کو آن کر دینی ہے، بڑھا دینی ہے، اور گناہوں کو میٹر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ وہیں کے لیے اب اس کو ختم، فنشڈ۔ شیطان سے اعلان جنگ، شیطان سے کہیں گے کہ تمہارے خلاف اعلان جنگ آج سے، میں گناہ آج کے بعد سے میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میرا جسم جو گناہوں میں لکھا ہوا ہے حرم کے اندر داخل ہو رہا ہے، حدود حرم میں ہی داخل ہونے سے پہلے ہی توبہ سچے دل سے، بلکہ آج ہی کر لیں گے۔ کہ جن کا ٹکٹ کنفرم ہوتا ہے، جن کی جہاز تیار ہوتی ہے، لیکن وہ مکے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ 2 گز زمین اندھیری کوٹری میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اپنے آنکھوں سے مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، سفر کو آسان فرمائے، اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ ممکن صورت ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹکٹ بھی کنفرم ہوتا ہے، احرام بھی خریدا جا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اب وہاں نہیں جا کے اب وہ جاتے ہیں سنسان بیابان قبرستان کے اندر، 2 گز زمین کے اندر اندھیری کوٹری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم توبہ کرنے میں تاخیر کریں، کہیں گے کہ نہیں اب جا کر حدود حرم میں توبہ کریں گے اور ہمارا معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں عرض کروں کہ اب آپ کو اب عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ حدود حرم میں داخل ہوں گے، ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل میں جانے کے بعد ایک آزمائش آپ کے ساتھ آئے گا، شیطان آپ کے ساتھ ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، شیطان کو انڈیا میں نہیں چھوڑیں، شیطان آپ کے ساتھ ہو لیا ہے، بلکہ شیطانوں کا سردار ہو لیا ہے، کیونکہ یہ تو حاجی بننے والا ہے، یہ تو مغفرت طلب کرنے والا ہے، ارے یہ وہ مقام پہ جانے والا ہے جس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جو آ کے اپنی گناہوں کا طلب، گناہوں سے مغفرت کا طلب کرتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام پہ جانے والا ہے جہاں بخشش ہو جانی ہے، یہ میدان مزدلفہ میں جانے والا ہے جہاں حقوق العباد معاف کر دیے جائیں گے، یہ وہ مقام پہ جانے والا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ اس کے ساتھ مضبوط شیطان کو لگایا جائے تو مضبوط سے مضبوط تر شیطان کو آپ کے پیچھے لگا دیا جائے گا، اور آپ کو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کیا جائے گا، طرح طرح کی شکایتیں کی جائیں گی کہ بھیا 2 لاکھ سے زیادہ میں نے رقم دی ہے، یہی ویوستھا ہے، یہی انتظام ہے، نہ ہوٹل میں اے سی چل رہی ہے، نہ پنکھا چل رہا ہے، بیت الخلا گندا ہے، لیٹرین خراب ہے، کہاں جائیں ہم؟ پانی پینے کے لیے نہیں، کھانا میں یہ کھانا ہوتا ہے، ایسا کھانے کے لیے میں نے پیسہ دیا ہے، یہ سب سوال بند، کچھ نہیں۔ نمک روٹی ملے گا کھائیں گے، پیسہ بہت لوگوں نے رکھا ہے، نصیب کسی کو نہیں ہوتی ہے، پیسہ ندی کے لاکھوں لاکھ کروڑوں کے مال بیڈ شیٹ کے نیچے رکھے ہیں، حج کی سعادت سب کو نہیں ملتی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ خوش نصیب ہیں، ان قریب آپ آنکھوں سے مدینہ منورہ کی زیارت کریں گے، ان قریب جن کے لیے اشاق رکھتے ہیں ان کی زیارتیں کرنے والے ہیں۔ لہذا شیطان کو شیطان جو ہے مضبوط شیطان لگا دے گا، ابلیس مردود، اور آپ کو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کرے گا۔ ہوٹل میں جیسے جائیں گے تو آپ کو کہیں گے وہاں کتنے لوگ ہوٹل بس میں 2-3 بس ایک ساتھ پہنچیں گے، اسی ہوٹل میں سب کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کمرہ ایک ایک کر کے نہ بھیجے جائے گا، آپ آئیں گے، ہاں کمرہ نمبر 3 آپ جائیے، آپ کا پیپر دیکھیں، پیپر ملائے گا، چارٹ ملائے گا، جس نام سے جو ہوٹل جو روم بک ہے وہ روم کا نمبر بتائے گا، ہاں آپ 3 تلے پہ چلے جائیے، ہوٹل نمبر 25 پہ چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرے والے، پھر چوتھے والے، اس کے بعد تو اگر 50 لوگ ہیں تو 50واں کا نمبر کب آئے گا؟ دیر میں آئے گا، لیٹ میں آئے گا۔ اب 50واں کہے گا وہ ہمارا طاقتور ہے، اس کو جوان بھی ہے، بازو میں قوت بھی ہے،
वो सबको बूढ़ों को धक्का मारा और अपना डॉक्यूमेंट्स ये मेरा, जैसे आमतौर पर यहाँ देखने को मिलता है टिकट काउंटर पर, है ना, राशन की दुकान पर मुसलमानों की लाइन को तोड़कर ब्लैक करने वाले और तोड़कर दूसरों का हक मारकर और उनका हक छीनकर अपना लेने वाले, इस किस्म के मामलात को देखा जाता है। आप भी देखे होंगे, वहां भी नजर आएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि वो किस मकाम पे है, याद रखिएगा, ये हुदूद हरम है। यहाँ एक नेकियां 1 लाख नेकी के बराबर, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर होता है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी का दिल दुख जाए, किसी का दिल में तकलीफ आ जाए, किसी को मेरे जूते से चप्पल से उसका पैर में चुभ जाए, किसी का चश्मा टूट जाए, किसी को धक्का लगने कहीं कोई दिल आजारी हो जाए, अब बताइए, अब बताइए करने क्या गए थे, कर क्या रहे? अरे भाई साहब 2 घंटा 3 घंटा वहीं रूम है, एसी है, वहीं सोफा लगा हुआ रहेगा, बैठिए ना। आपके घर में कोई कब्जा नहीं कर लेगा, वहां जो होटल बुक है ना वो आप ही को मिलना है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मैं सबसे लास्ट में जाऊं। क्या नियत करनी है? सबसे लास्ट में जाऊं। हमारा भाई पहले जाएगा, हम आखिर में जाएंगे। अगर आप सब नियत कर ले तो हंगामा होगा नहीं होगा? नियत कर लीजिए आज इंशाअल्लाह रहमान होटल में जाएंगे तो सबसे आखिर में बोला जाएगा, अरे साहब आप कहाँ बैठे हैं? तो हमें भी होटल में रूम चाहिए। अरे आइए आइए, सब लोग चले गए, आइए आइए साहब आप भी जाइए। ऐसा नियत कीजिए। देखिए सब्र करना है हमें। जल्दबाज जो होता है ना वो बेसब्रा होता है, जल्दबाज जो होता है वो बेसब्रा होता है, तो सब्र का सवाब नहीं मिलेगा। वो आप बैठ के इंतजार करें ना, आपको सवाब मिलेगा। आप दुरूद शरीफ पढ़िए ना, आप कलमा शरीफ पढ़िए ना, आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए ना। क्यों इस सब फजूल में लाइन लगाए हुए हैं, वो धक्का वो मुक्की कर रहे हैं? सब्र करेंगे, होटल में जाएंगे, आराम कर लेंगे। अब आपको आपके जो मौल्लिम होंगे वो कहेंगे जल्दी चलिए, जल्दी चलिए उम्रा करवा दिया जाए, जल्दी चलिए उम्रा के लिए, जल्दी चलिए उम्रा के लिए। लेकिन आप हालत एहराम में हैं, आप किस मकाम पे जाएंगे? खाना काबा को अपनी आंखों से देखने जाएंगे। याद रखिएगा, जहाँ जाया जाता है ना वहाँ जिस्म के साथ साथ दिल दिमाग सबको हाजिर करके जाना है। जाना है ना? जिस्म जाए और नींद आए, बताइए फैसियाब होंगे? नहीं। जिस्म जाए दिल कहीं और लगाओ, जिस्म जाए पेट में भूख लगी हो, पैर थरथरा रहा है, प्यास लगी हुई है। प्यारे मोहतरम इस्लामी, मैं अर्ज करूंगा एक जिम्मेदारी के साथ कि मौल्लिम चिल्लाएंगे ना, आप कहिएगा ठीक है भैया मेरी तबीयत थोड़ा सा आराम करने को कह रही है, मैं आराम करूंगा, खाना खाऊंगा, नींद आ रही हो तो सो लीजिए सुकून से, 1 घंटा 2 घंटा हालत एहराम में है, सो लीजिए, ठीक है? पूरा सुकून मिल गया। अब इत्मीनान से मौल्लिम साहब की कोई ये नहीं है कि मौल्लिम ही जाके आपको वहाँ उम्रा करवाए। आप सीख लें उम्रा कैसे करना है। होटल में आराम करने के बाद से नीचे उतरेंगे तो आपकी बस लगी होगी जो कि हरम शरीफ को पहुंचा रही होगी। हर 5 मिनट पे एक बस जाएंगे, एक बस लगेगी, निकलेगी, दूसरी बस आ जाएगी, तीसरी बस। 12 घंटा 24 घंटा ये बस चलती रहती है। रात के कभी 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं है। ये इंतजाम ऐसा है। यहाँ जाएगी यानी होटल से आपको हरम शरीफ के अंदर मस्जिदुल हराम में ले जाएगी, खाने काबा के पास, और फिर वहाँ से होटल लेकर आएगी, फिर ले जाएगी, लेकर आएगी, ले जाएगी, लेकर आएगी। एक चीज़ को याद रखना होगा, अपना नंबर, बस का नंबर एक होता है, 12 नंबर बस। मिसाल अब 12 नंबर बस यहाँ से भी मिलेगी और वहाँ 12 नंबर बस वहाँ से भी मिलेगी। अब आप भूल गए वहाँ जाके बस स्टॉपेज कहाँ था, इधर था कि उधर था कि इधर था। आपको कदम कदम पर लोग मिलेंगे, कहिएगा साहब 12 नंबर बस कहाँ मिलेगी? वो तो 12 नंबर बस, सीधा जाइए, वो 12 नंबर बस मिलेगी। लोग आपको हर जगह आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार है वहाँ पे, ठीक है? आप घबराइएगा नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा इंतजाम रहेगा, ठीक है? आप नंबर सिर्फ याद कर लीजिएगा, 12 नंबर बस से या 15 नंबर बस से या 2 नंबर बस से या 1 नंबर, जो भी नंबर आपको मिलेगा वो नंबर याद रखिएगा। यहाँ चढ़ने में भी सहूलत, वहाँ भी चढ़ने में सहूलत, ठीक है? आप आराम करने के बाद से नीचे उतरेंगे, आप बस में सवार होंगे, हरम शरीफ तक चले जाएंगे, मस्जिदुल हराम में दाखिल होने वाले हैं। खाना काबा
جہاں ہے جو مسجد ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے. مسجد الحرام میں آپ داخل ہوں گے. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب اپنی آنکھیں کو بند کر لیجیے، تصور کیجیے، گناہوں کو یاد کیجیے. جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا اور اس عمر تک جس پہ حاضر ہوں، تمام گناہوں کو یاد کیجیے. تصور کیجیے، ایک ایک بات بیٹھ کے سکون سے سنیے اور یاد کر کر کے اپنی شرمندہ نم آنکھوں سے نگاہیں جھکا کے خانہ کعبہ کی طرف داخل ہوں. وہاں بہت سارے گیٹ ہیں. باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے، باب السلام سے افضل ہے، لیکن آپ گھبرائیں گے نہیں، کسی بھی دروازے سے آپ جا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو اگر قسمت سے آپ کو باب السلام مل جائے تو تلاش کر لیجئے گا، ورنہ بہت پریشان نہیں ہونا ہے. کسی بھی آپ گیٹ سے داخل ہوں گے تو آپ خانہ کعبہ کے پاس چلے جائیں گے. بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے. اس مسجد میں ایٹ اے ٹائم لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے، اس کے گیٹ بھی بڑے ہیں. اب آپ ادھر سے داخل ہوئے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ ایسا یہ باب السلام کدھر ہے. باب السلام، باب میں گیٹ ہوتا ہے، باب السلام کدھر ہے. اگر قریب میں ہوگا کہ وہ باب السلام والا گیٹ ہے تو کوشش کیجیے گا کہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے، کیونکہ یہ اس سے داخل ہونا افضل ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر سے داخل ہوں گے یا کسی بھی گیٹ سے اندر داخل ہوں گے، آنکھیں بند، نم آنکھیں ہوتے ہوئے نگاہیں جھکائے. ابھی خانہ کعبہ کو ایسے تلاش نہ کیجیے گا، بلکہ معلوم ہو جائے گا کہ جب جس بھی گیٹ سے جائیں گے نا تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں گے. خانہ کعبہ بیچ میں ہے اور گیٹ چاروں طرف سے، کدھر سے بھی داخل ہوں گے پہنچ جائیں گے. ادھر سے جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، ادھر سے بھی جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، ادھر سے جائیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں گے. جس گیٹ سے بھی داخل ہوں، نگاہیں نیچے کر لیجئے، نم آنکھوں سے تھر تھراتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچیے. اب لگا، محسوس ہوا، اپنی گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنی مغفرت کا طلب کرتے ہوئے اور خانہ کعبہ کے قریب سے قریب ہو جائیے. اب آنکھیں اٹھائیے، کیونکہ فضیلت یہ ہے کہ جو پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھے گا اور جو دعا کرے گا اس کی دعائیں قبول کر لی جائیں. سبحان اللہ. خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی، جو دعا کریں گے قبول. جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب جو دعا جائز دعا مانگیں گے قبول ہوگی. اب مانگنا ہے مانگ لیجیے. کیا دنیا مانگیں گے یا اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے؟ اب جو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، بچی کی شادی نہیں لگ رہی ہے، یا آزمائش ہے، بچی بیمار ہے، اولاد نافرمان ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا دیگر کوئی بھی مسائل ہیں، سب کو یاد کر کے دعا کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر خانہ کعبہ پر جس کی پڑی اور جو دعا مانگے گا قبول ہوگا. ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی پھول دیا کہ ایک دعا یہ مانگ لیجئے، یا اللہ میں جب دعا کروں اس کے بعد سب تو قبول فرما. یہ سرٹیفکیٹ ہی لے لیجیے. اب اگر یہ قبول ہو گیا تو اب کہیں بھی دعا کریں گے تو قبول ہونا ہے. تو ساری دعاؤں میں اس کو بھی شامل کر لیں گے. مولا اے اللہ، تو تو مغفرت کرنے والا ہے، تو تو غفار ہے، تو تو ستار ہے، تو تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لے مولا، کہ میں جب اس کے بعد جب بھی دعا کروں، جہاں کہیں کروں، سب دعائیں تو قبول فرما لے. اسی دعا کو ماشاءاللہ آپ آنکھوں سے زیارت کریں گے. یاد رکھیں، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے صرف دیکھنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ صرف اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا. یہ ثواب کا کام ہے. اب آپ کرنا کیا ہے؟ عمرہ. عمرہ کے لیے کیا شرط ہے؟ عمرہ کے لیے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. عمرہ 7 چیزوں کا نام ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ میں عرض کروں کہ عمرہ میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. واجب بھی فرض کے برابر ہی تقریباً ہوتا ہے. یہ
शरीयत का तकाजा है कि थोड़ा सा हद बंदी की गई है। आम लोगों के लिए यही समझना है कि 4 चीज़ हमको जरूरी करना है, 2 फर्ज और 2 वाजिब। फर्ज क्या है? फर्ज है इहराम, वो तो हम पहले से पहन लिए हैं, वो तो हमने जहाज में पहन लिया, नियत कर लिया, ये मेरा हो गया। दूसरा फर्ज है खाना काबा का तवाफ, ये क्या है? फर्ज है। उम्रा के लिए 2 फर्ज 2 वाजिब। वाजिब क्या है? वाजिब है सफ़ा व मरवा की सई। सई के मतलब होता है यहाँ से सफ़ा से मरवा जाना और मरवा से सफ़ा जाना, ये सई कहलाता है, ये वाजिब है। और तीसरा क्या है?